بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو نماز کے ذریعے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر نماز مثال کے طور پر پڑھتا بھی ہے اور پھر بھی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نماز میں کمی ہے، پھر نماز میں کمی۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اخلاص ہوتا ہے، یعنی للہیت، خلوص۔ نمبر دو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ نمبر تین اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، یعنی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نیت ہی میں کیا کہتا ہے، میں نیت کی تھی اس نماز نے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پوچھ رہا ہے نیت میں اکڑ دخلاصہ، نیت میں اکڑ دخلاصہ سلو رکھا تھا فرض گزار خاص خدے لگا، یعنی صرف اور صرف کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ فرمایا کہ پہلا کام تو مکمل ہو گیا، اخلاص ہے تو اس لیے آیا ہے نا۔ اور کیڑا بندہ کس نے دل نہ زور اتنا ہے کہ روزانہ آ کے لوگوں نے دکھاوے واسے نماز پڑھ سی، ہاں اتنا دور تک کسی ایک تیڑے پڑھ گئی سی، دو تیڑے پڑھ گئی سی، اخیر تھک ویسی آدھے جس خدا نہیں نماز ہے اسے ہی پڑھ کے دے، اسی واسطے پڑھ۔ اخلاص ایک نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں۔ جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ایک معمولی سا استاد ہوتا ہے دنیا کا، اس کے ڈر کی وجہ سے بچے بالکل ایسے ہوتے ہیں جس طرح بالکل سیدھے تیر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا ڈر اگر آ جائے تو پھر تو جو ہے بڑی بات ہے۔ اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر قرآن پاک بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، قل هو اللہ احد یا الحمدللہ رب العالمین یا اور کوئی صورت، یہ مسئلہ بھی حل ہے پہلا مسئلہ، لیکن درمیان والا مسئلہ جو ہے یہ ذرا مشکل ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف، اگر ایک چوہے کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کسی جگہ جو ہے آ جائے نکل جائے تو سارے دنیا چھلانگے لگا لیتی، ہاں سانپ تو سانپ ہے نا، ایک معمولی چوہا، ایک چوہا بھی چھوڑو جی، کاکروچ نکل آتا ہے تو پھر کتنا ہم ڈرتے ہیں۔ میرے خیال پہ اگر کاکروچ جتنا ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا آ جائے تو آنکھیں بند کر کے جنت میں چلے جائیں، اگر اللہ کا خوف آ جائے نا جی کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا۔ دیکھو اب مخلوق کے اندر رہ کر تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کا خوف تو اسے کہتے ہیں جو بندہ اکیلا ہو پھر گناہ نہ کرے، تو پھر بندے کو پتہ ہاں واقعی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے ڈر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے، اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں بندہ یہ ہوتا ہے کہ جو نماز غلط کاموں سے نہ روکے تو جو بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر بھی آ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کی اہمیت، پھر وہ کہتا ہے سر پہ بوجھ ہے اور بس اتار دیا، یا والد کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یا استاد کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یا مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے جی عجیب آدمی مسلمان ہو کے نماز پہ نہیں پڑھنا، والد آکسی یہ رکھو تو کارنے اندر آسے پٹائی اسی اس وقت، استاد آکسی یہ رکھے ہوں جڑے نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ بجائے خدا نے قریب ہونے نے بندہ دور ہی میں نہ رسی، اس واسطے کہ محبت نہیں نا جی دل نے اندر۔ ہاں فرمایا کہ جب بندہ ایسا کرے گا تو پھر وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے، یعنی نماز کی طرف توجہ نہ کرے، نماز جو کہتی ہے اس کی طرف جو ہے پوری توجہ اس کی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے جی، اس کی نماز ہی کیا ہے، پھر اس کی نماز ہی کیا ہے. اب نماز میں کیا ہے، نماز میں حکم اللہ کا کیا ہے جی، اللہ اکبر کہہ لیا تو اللہ سب سے بڑا ہے. اب مخلوق کی طرف توجہ دینا ختم کر دیں. ہماری عادت کیا، میری بھی اور آپ کی بھی. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جی، اللہ اکبر، اب بندہ کوئی آ جاتا ہے تو اس کی طرف، اب اللہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بات کہ لے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اب جو ہے نماز کی اطاعت نہیں کر رہا. اب نماز میں حکم یہ کہ کدھر دیکھو، سجدے والی جگہ. ہماری نظر اٹھ جاتی ہے، کوئی بندہ آئے تو ایسے دیکھ لیتے، ایسے دیکھ لیتے آئے کھڑا بندہ آیا کو دو گلا کرنے پائے کہڑے پاسے نظر نہیں، کہڑے پاس جڑا یہ نماز ہی اطاعت اسی وقت نہیں کرنا. نماز آ بنانا پیسے بڑھ ویسی مہینہ بھی لگ سکنا نہیں، سال بھی لگ سکنا ہے، لیکن چھوڑنی تو نہیں نا، نماز چھوڑنی تو نہیں ہے نا. اب فرمایا کہ نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، اب نماز کو پڑھنی پڑنا ہے. اور نماز کی اطاعت یہ کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے، بے حیائی کی باتیں دل میں نہ لائے اور بری باتوں سے رکے. نظر کا اٹھانا یہ بھی بری باتوں کے اندر ہے. عام تو پورا کا پورا جو ہے وہ گھڑیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ استاد جی، یا استاد جی کی خود بھی ہوتی ہے کہ یار مقتدی جو ہے ناراض نہ ہو جائے 5 منٹ کے اندر نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہاں یعنی ہوتا ہے نا جی اس طرح. اب اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہاں حفاظت اللہ پاک فرمائے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے چوری کر لیتا ہے. ساری رات ہی نماز پڑھنا نہیں جی، یعنی نماز فرض نہیں، فرض تو اس وقت کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، نفل نماز یعنی جڑا ذکر ہے نفل نماز نہ ذکر. فرض تو چھوڑنے کی ایک منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جو کٹر قسم کا منافق ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے اس کو بھی صف میں اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا شرما شرمی کے، میں نے اپنے مسلمانی کا دعویٰ کیا ہے، اندر سے تو کافر ہوتا تھا. اب جو ایسے ہوتا. اب فرمایا کہ وہ شخص جی صبح ہوتے چوری کرتا ہے اور ساری رات کیا کرتا ہے جی، نماز پڑھتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے عن قریب ہی روک دے گی. جب اس کی نماز وہ پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے تو چوری سے خود بخود رک جائے گا، چوری سے رک جائے گا. کیونکہ ہم نے کیا کیا، وعدہ کیا خدا پاک سے جو ہے، کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا یا اللہ تو مالک ہے. جب روز جزا کا مالک ہے تو دنیا کا تو طریق اولا مالک ہے وہ. ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر اس پر توجہ اس کی گئی حدیث کا مطلب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چوری تو دوسرے کی مدد ہوئی نا جی. ہاں پھر تو وہ کسی کے سامنے جو ہے ڈاکہ ڈال. جب فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز کیا کر لے گی، اس کو روک دے گی. اس سے معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے. بری باتیں اس سے خود بخود ہی چھوٹ جائیں گی. ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی ہے، اور اہتمام کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے. اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی. دل میں خیال آئے گا یار یہ غلط کام کر رہا ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھنا پڑے تو غلط کام بھی کرنا پڑے رہا. عجیب آدمی کرنے کتنے داڑھیوں والے ہیں جنہوں نے داڑھیاں رکھ لی، اس کے بعد جو ہے وہ گناہ ان سے چھوٹ گئے جی. اور کتنے داڑھیوں والے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہاں تو یہی بات ہوتی ہے کہ اہمیت نہیں ہوتی نا جی. اصل تو اہمیت ہے. قصور اب داڑھی کا تو نہیں ہے، قصور اب نماز کا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے. نماز کا قصور نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے. قصور داڑھی والے کا، داڑھی کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے جس نے جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اب فرمایا کہ اپنے آپ ہی چھوٹتی چاہے. حق تعالی شان مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمہیں بھی. اللہ سب مسلمانوں کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. یا اللہ ہم سب کو نماز صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مساجد کو، مدارس کو نمازوں کے ذریعے سے آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو آنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اہمیت جماعت کی نصیب فرما. یا اللہ شرم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، مرنے کو قریب ہے تو ایمان کے ساتھ بدلے سے فرما. وصلی اللہ تعالی